آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو باغ سلمان فارسی کی سیر کرائیں گے جو ہماری مدینہ سیریل کی سب سے بہترین ویڈیو ہے۔ باغ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک قدیم مقام ہے، یہ مقدس شہر مدینہ جو جدہ سے تقریباً 300 میل کے فاصلے پر ہے۔ مزید یہ کہ باغ سے تقریباً 5.5 میل کے فاصلے پر واقع ہے مسجد نبوی۔ یہ باغ اسلامی روایات میں بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ 300 کھجوروں کا گھر ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے ہجرت کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو آزاد کرنے کے معاوضے کے طور پر لگائے تھے۔ مکہ مکرمہ سے صوبہ مدینہ حرم سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے باغ کی سیر کی جا سکتی ہے۔ اس باغ میں ایک تازہ پانی کا کنواں بھی موجود ہے جسے بئر الفقیر یا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا کنواں کہا جاتا ہے۔ اس کنویں کے تازہ پانی سے درختوں کو پانی دینے کے لیے اس کا پانی استعمال ہوتا ہے۔ عمرہ اور حج کے لیے حرم اور مکہ جانے والے زائرین اور زائرین مدینہ منورہ اس پانی کا تازہ میٹھا پانی پیے اور مقدس مقام سے کھجوریں بھی لازمی خریدے۔ یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ وہی کنواں جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے باغ میں موجود ہے، اور یہ پرانا کنواں ہے اور شروع سے اسی کنویں کے پانی سے یہاں کے کھجوروں کو پانی دیا جاتا ہے۔ 24 گھنٹے مسلسل اس کنویں کا پانی درختوں کو دیا جاتا ہے اور پینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت میٹھا پانی ہے۔ جو آج سے 1400 سال پہلے سے یہ کنواں جس حالت میں موجود ہے آج بھی اسی حالت میں آپ اس کی زیارت کر سکتے ہیں۔ باغ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے لگے کھجوروں کے درخت آج بھی موجود ہے۔ باغ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی یاد رہے کہ اس باغ کی زمین پر گری پڑی کھجور بھی بہترین ذائقہ اور لذت سے بھرپور ہوتی ہے، اور آپ یقین کریں کہ اس کھجور میں نبی علیہ السلام کے ہاتھ کا ذائقہ آج بھی موجود ہے۔ مسجد قباء کے سامنے واقع شاہراہ حجرہ سے پیدل چلتے ہوئے میں کچھ دیر میں اس مقام پر موجود تھا جہاں وہ باغ واقع ہے جو ایک یہودی کی ملکیت ہوا کرتا تھا اور جہاں کبھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بطور غلام کے کام کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ فارس ایران کے شہر اصفہان کے ایک گاؤں روزبہ جسے جی بھی کہتے ہیں میں پیدا ہوئے۔ اسلام لانے سے قبل آپ کا نام مابا تھا، آپ کے والد کا نام بزخشا تھا۔ اب اسلام قبول کرنے سے پہلے زرتشت مذہب یعنی آتش پرست کے پیروکار تھے۔ ان کا دل ہرگز مطمئن نہ ہوتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی کی زندگی تلاش حق اور جستجو سے عبارت تھی۔ آپ کے قبول اسلام کا واقعہ بہت دلچسپ اور اثر انگیز اور حیران کن ہے جسے ابن ہشام نے سیرت ابن اسحاق سے روایت کیا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق مجوسیت سے تھا، لیکن آپ کے دل میں جستجو حق کی ایک چنگاری روشن تھی۔ ایک عیسائی راہب نے انہیں بتانا کہ ایک سچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد قریب ہے جس کی پیشن گوئی پرانی مذہبی کتابوں میں موجود ہے۔ اس با علم راہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور مدینہ شریف کے بارے میں بھی بتایا جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا۔ یہ جاننے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مدینہ شریف جانے کی کوشش شروع کر دی۔ مدینہ شریف کے راستے میں ان کے ایک عرب بدوی گروہ نے دھوکے سے ایک یہودی کے ہاتھ غلام کے طور پر آپ کو بیچ دیا۔ یہ یہودی مدینہ شریف میں رہتا تھا، چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مدینہ شریف پہنچ گئے اور اس یہودی کے باغ میں سخت محنت پر مجبور ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے سنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان کی خصوصیات سے فوراً پہچان لیا کہ یہی اللہ کے سچے نبی ہے۔ انہوں نے مہر نبوت بھی ملاحظہ کی۔ اس وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کو غلامی سے آزادی دلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ مبارکہ سے کھجور کے درخت بوئے جس کا مقصد یہودی کی شرط پوری کرنا تھا۔
ان کھجوروں کے درختوں کے پل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا ذائقہ یقینی طور پر شامل ہے۔ بعض روایات کے مطابق آپ ایک ایرانی کسان کے بیٹے اور آپ کا نام رزوبہ تھا۔ بچپن میں آپ کے والد کا مذہب زرتشت تھا اور نوجوانی کے عالم میں آپ نے مسیحیت قبول کی۔ شام کی جانب سفر کے دوران مسیحی علماء کی شاگردی اختیار کی۔ جب مسیحیوں کی زبان حجاز میں آپ پیغمبر کے مبعوث ہونے کی پیشن گوئی سنی تو وہاں کا سفر کیا، لیکن بنی کلب کے ہاتھوں اسیر ہو کر غلام کی حیثیت سے بنی قریظہ کے ایک شخص کے ہاتھوں فروخت ہوئے۔ اپنے مالک کے ساتھ مدینہ آئے، وہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو ان پر ایمان لائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مالک سے خرید کر آزاد کیا اور سلمان نام رکھا۔ سلمان پیغمبر اکرم کی حیات میں آپ کے بہترین صحابی اور آپ کے چاہنے والوں میں سے تھے، یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا، اے سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ، آپ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ آپ نے پیغمبر اکرم کے ساتھ تمام جنگوں میں شرکت کی اور جنگ خندق کے موقع پر مدینہ کی حفاظت کی خاطر اس کے ارد گرد خندق کھودنے کا مشورہ بھی سلیمان ہی نے دیا تھا، جو مشرکین کی شکست کا موجب بنا۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہے کہ جس کے آزاد کرنے کے لیے یہ درخت رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے خود لگائے۔ یہ 300 درختوں کا ایک مجموعہ بلکہ ایک گھر ہے جو آج بھی 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ پرسکون جگہ، اور آج بھی ان درختوں کے کھجوروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا ذائقہ موجود ہے۔